الحمد لله الذي أحسن تدبير الكائنات وخلق الأرضين والسماوات وأنزل الماء من المعصرات وقدر الأرزاق والأقوات وأصاب على الأعمال الصالحات الذي حصل من نوره وجود الكائنات صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین اللہم صلی علی سید الجن والبشر وصلی علی قائد الأہد والبدر وصلی علی قائد الأہد والأحزاب وصلی علی اجمل البشر واکمل البشر واحیر البشر وصلی علی وحی موجود محفوظ مع الروح والجسم فی القبر اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی مقام آخر واستغفروا ربکم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب له سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بندہ پروردگارم امت احمد نبی بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی ایمان ما بیطاعت خلفاء راشدین اسلام ما محبت آل محمد جن کے روزے پہ اتریں فرشتے مدام
جن کے روضے پہ اتریں فرشتے مدام، ان پہ اربوں درود، ان پہ کھربوں سلام۔ 70,000 صبح اور اتنے ہی شام، 70,000 صبح اور اتنے ہی شام، ان پہ اربوں درود، ان پہ کھربوں سلام۔ اور بعد خدا کے، اور بعد خدا کے ہے جن کا سب سے اعلیٰ مقام، ان پہ اربوں درود، ان پہ کھربوں سلام۔ جن کا اللہ سکھائے ہمیں احترام، ان پہ اربوں درود، ان پہ کھربوں سلام۔ ہے جن کے نواسے، ہے جن کے نواسے ہمارے امام، ان پہ اربوں درود، ان پہ کھربوں سلام۔ اور ہے جن کی صوت پر فوق، جن کی آواز پہ بلندی، اور ہے جن کی صوت پر فوق مطلقاً حرام، ان پہ اربوں درود، ان پہ کھربوں سلام۔ اور جو ہیں روضے میں امتی کا سنتے سلام، اور جو روضے میں ہیں سنتے امتی کا سلام، ان پہ اربوں درود، ان پہ کھربوں سلام۔ برادران اہل سنت والجماعت، میں نے آپ احباب کے سامنے اللہ جل جلالہ کی لا ریب کتاب قرآن مجید میں سے ایک آیت کریمہ کا مختصر حصہ تلاوت کیا ہے، اور اللہ جل جلالہ کے محبوب پیغمبر گلگلشن لافتہ بدر برج حل عطا گوہر انما رسول محترم نبی مکرم شرف مجسم جناب محمد الرسول اللہ، ذرا بلند آواز سے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ قرآن و سنت کے مطابق حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کائنات کے اندر جو بھی انسان آیا، اس انسان کو دو قسم کے حقوق کے ساتھ پالا اور واسطہ پڑتا ہے۔ پہلے قسم کے جو حقوق ہیں انہیں حقوق اللہ کہتے ہیں، اور دوسرے قسم کے جو حقوق ہیں انہیں حقوق العباد کہتے ہیں۔ مثلاً ہر مومن مسلمان بالغ بندے پہ 5 وقتہ نماز جو ہے فرض ہے رب العالمین کی طرف سے، تو یہ حقوق اللہ ہو گئے۔ رمضان المبارک کے روزے مومن مسلمان بندے پر فرض ہیں، تو یہ حقوق اللہ ہو گئے۔ اور حقوق العباد کیا ہے؟ والدین کے اولاد پر حقوق، اولاد کے والدین پر حقوق، بھائیوں کے بہنوں پہ حقوق اور بہنوں کے بھائیوں پہ حقوق، استاد کے شاگرد پر حقوق اور شاگرد کے استاد پر حقوق، پیر و مرشد کے اپنے مریدوں پہ حقوق اور مریدوں کے اپنے پیر و مرشد پہ حقوق، انہیں حقوق العباد کہتے ہیں۔ اب کائنات کے پالنہار، پوری کائنات کے خالق و مالک، پوری کائنات کو پالنے والی ذات رب العالمین کی ذات ہے۔ اولاد کے خزانے اسی کے پاس ہیں۔ کسی کو بیٹے دے وہ رب العالمین، کسی کو بیٹے نہ دے صرف بیٹیاں دے پھر بھی وہ رب العالمین، کسی کو بیٹے اور بیٹیاں دے کے واپس لے لے پھر بھی وہ رب العالمین، کسی کو نہ بیٹے دے نہ بیٹیاں دے دونوں سے محروم رکھے پھر بھی وہ رب العالمین۔ اولاد کے خزانے اسی کے پاس، عزتوں کے خزانے اسی کے پاس،
عزتیں دینے والی ذات رب العالمین کی ذات ہے، رزق دینے والی ذات رب العالمین کی ذات ہے۔ پروردگار عالم کی طرف سے جو حقوق مومن مسلمان بندوں پر ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے۔ پروردگار عالم کے محبوب پیغمبر کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کل جب قیامت والا دن ہوگا، محشر کے میدان کے اندر رب العالمین جب نماز کا حساب کریں گے، پروردگار عالم فرشتوں کو کہیں گے کہ اے میرے فرشتوں، دیکھو اس بندے کے نامہ اعمال میں فرض نماز جو ہے وہ پوری نکل رہی ہے یا کہ نہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، فرشتے جواب دیں گے کہ رب العالمین تیرے اس بندے کے فرائض پورے نہیں ہو رہے۔ رب العالمین وہاں پہ حکم کریں گے، میرے فرشتوں دیکھو اس میرے بندے کے نامہ اعمال میں کچھ نوافل کا ذخیرہ اور مجموعہ بھی موجود ہے یا کہ نہیں۔ اب فرشتے عرض کریں گے کہ الہ العالمین، اس تیرے بندے کے نامہ اعمال میں نوافل کی کثیر تعداد موجود ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرمائیں گے، میرے فرشتوں اس کے اس نوافل کو فرائض کا درجہ دے دو اور اس کے فرائض کی کمی کو پورا کر دو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ رب العالمین اپنے حقوق تو معاف کر دیں گے، لیکن جو بندوں کے حقوق ہیں رب العالمین اس وقت تک معاف نہیں کریں گے جب تک جس کی حق تلفی کی گئی ہو اس سے معافی نہ مانگ لی گئی۔ کس طرح ذرا حقوق؟ مثلا کسی بھائی، کسی رشتہ دار، عزیز و اقارب کی بے عزتی کر دی، اس کی عزت نفس کو مجروح کر دیا، تو جب تک اس کا جس کا حق مارا گیا ہو، جس کا حق غصب کیا گیا ہو، اپنے کسی بھائی کی زمین غصب کر دی گئی ہو، ناحق غصب کر لی ہو، تو اس وقت تک اس کی معافی نہیں ہو سکتی جب تک کہ اسے معافی نہ مانگ لی جائے۔ اور پھر اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد ہے، محبوب پیغمبر علیہ السلام نے کہا کہ اس دنیا کے اندر اگر کسی نے اپنے بھائی کی ایک بالشت زمین جو ہے ناحق غصب کی ہوگی، قیامت والے دن 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ تو جب تک کسی کا حق مارا گیا ہو اس سے معافی نہ مانگ لی جائے، پروردگار عالم بھی اس کے حق کو معاف نہیں کرتے۔ تو اللہ کے محبوب پیغمبر امام الانبیاء سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب پیغمبر کے صحابی ہیں، حدیث مبارکہ کو روایت کرنے والے ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کا ارشاد نقل کرتے ہیں، پروردگار عالم کے لاڈلے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم علی المسلم خمس۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا؟ اس حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے محبوب پیغمبر نے مومن مسلمان بندوں کے، مومن مسلمان بھائیوں پہ 5 حقوق کو بیان کر دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرنے والے ہیں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر نے ارشاد فرمایا، مسلمان بھائی کے مسلمان بھائی پر 5 حقوق ہے۔ فرمایا رد السلام، پہلا حق یہ ہے جب مومن مسلمان بندہ بھائی سامنے آ جائے تو اسے سلام کر۔ اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں سلام کو پھیلاؤ، سلام کو عام کرو۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کا دوسرا اعلان فرمایا افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو عام کرو۔ اے اللہ کے محبوب پیغمبر، جب ہم سلام کو پھیلائیں گے، جب ہم سلام کو عام کریں گے، ہمیں کیا ملے گا؟ پروردگار عالم کے محبوب پیغمبر نے فرمایا جب تم سلام کو عام کرو گے، جب تم سلام کو پھیلاؤ گے، پروردگار عالم تمہارے اندر محبتیں قائم فرما دیں گے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ فروز ہیں، تشریف فرمائیں۔ ایک صحابی دروازے سے اندر آتا ہے، آ کے کہتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ۔
اللہ کے محبوب پیغمبر نے ارشاد فرمایا وعلیکم السلام ورحمت اللہ۔ ساتھ ہی اللہ کے محبوب پیغمبر نے ارشاد فرما دیا عشرن، میرا صحابی بیٹھ جا، اللہ نے تجھے 10 نیکیاں دے دی ہیں۔ کچھ لمحات گزرنے کے بعد ایک اور صحابی آتے ہیں، آ کے عرض کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا وعلیکم السلام ورحمت اللہ۔ ساتھ ہی اللہ کے محبوب پیغمبر نے ارشاد فرما دیا عشرون، میرا صحابی بیٹھ جا، اللہ نے تجھے 20 نیکیاں عطا کرنی ہیں۔ کچھ اور لمحات گزرے، ایک اور صحابی آئے، اس صحابی نے آ کے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اے اللہ کے محبوب پیغمبر نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ساتھ ہی ارشاد فرما دیا سلاسون، میرا صحابی بیٹھ جا، اللہ نے تجھے 30 نیکیاں عطا کی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے محبوب پیغمبر کا فرمان سلام کو عام کرو۔ میرے محبوب پیغمبر کی ایک اور حدیث مبارکہ سناتا چلا جاؤں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے ارشاد فرمایا البادی بالسلام بریء من الکبر، کہ سلام میں پہل کرنے والا انسان تکبر سے بری ہوتا ہے۔ جو بندہ سلام کرنے میں پہل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل سے تکبر کو دور فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کا فرمان، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل کب قیامت والے دن محشر کے میدان کے اندر جس بندے کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، پروردگار عالم اسے جنت کی خوشبو سونگنے نہیں دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پیغمبر نے پہلا حق کیا بیان کیا؟ رد السلام، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو عام کرو۔ اور دوسرا حق کیا فرمایا؟ وعیادت المریض، کہ جب تمہارا کوئی مومن مسلمان بندہ، مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جا، اس کی حوصلہ افزائی کے لیے جا، اس کی تیمارداری کے لیے جا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جب کوئی مومن مسلمان بندہ اپنے کسی بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، اگر صبح کے وقت گیا تو صبح سے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، اور اگر شام کو گیا تو شام سے صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا وعیادت المریض۔ تیسرا حق بیان فرمایا واتباع الجنائز، جب کوئی تیرا بھائی مسلمان فوت ہو جائے تو اس کے حقوق میں یہ ہے تو اس کی نماز جنازہ میں شرکت کر۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے ارشاد فرمایا جب تمہارا کوئی مسلمان بھائی فوت ہو جائے اس کی نماز جنازہ کے اندر شرکت کر، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے 1 قیرات ثواب عطا کریں گے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے 1 قیرات کا ثواب جو ہے وہ احد پہاڑ سے زیادہ قرار دیا ہے، کہ 1 قیرات کا جو ثواب ہے احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے۔ پھر اللہ کے محبوب پیغمبر نے ارشاد فرمایا جب تو اپنے بھائی کی تجہیز و تکفین کے اندر بھی شریک ہوتا ہے اور اس کی تدفین تک اگر تو شریک ہوتا ہے تو رب العالمین تجھے 2 قیرات ثواب عطا کریں گے۔ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس مختصر سی حدیث مبارکہ کے اندر مسلمان بھائی پر 5 حقوق بیان کیے ہیں۔ فرمایا رد السلام، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو عام کرو۔ دوسرا حق وعیادت المریض، جب مسلمان بھائی بیمار ہو جائے اس کی عیادت کے لیے جا۔ تیسرا حق بیان فرمایا واتباع الجنائز، جب مسلمان بھائی فوت ہو جائے اس کی نماز جنازہ کے اندر شرکت کر۔ آگے کیا ارشاد فرمایا واجابت الدعوہ، جب مسلمان بھائی تجھے دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کر، یہ بھی مسلمان بھائی کا مسلمان بھائی پہ حق ہے۔ اور 5واں حقوق اللہ کے پیارے پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وتشمیت العاطس، جب تیرے بھائی کو چھینک آ جائے تو چھینک کے جب آئے اس کے بعد وہ الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں تو یرحمک اللہ کہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقوق اللہ کا بھی خیال کرنے کی اور حقوق العباد کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔